اچھا نمبر صاحب آخری سوال یہ ہے، بلکہ آخری سوال آج کا نہیں ہے، یہ کل لاسٹ پروگرام کا ہے، اس پہ میں نے چیکنگ کی ہے. آپ نے جو سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ ایک یہ جو انٹرنیٹ کی مناظرہ ویب سائٹ ہے، یہ بیسیکلی اہل حدیث وہابی ٹائپ لوگ ہیں. تو انہوں نے یہ آرٹیکل پورا لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام اگر آج کے دور میں ہوتے تو آج کے شیعہ ان کو کہہ دیتے کہ ان کے عقائد وہی ہیں جو آج کل کے اہل حدیثوں کے ہیں. اس کی ریزن انہوں نے یہ دی ہے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اونچی قبریں ساری گرائی ہیں، مورتیوں کے ساریوں کے سر توڑے ہیں اور تصویریں مٹائی ہیں. تو آپ نہیں، میں گزارش کروں نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کفار کی سارا تھا، اور جی میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اس کا جواب سر جی انہوں نے ویب سائٹ پہ آج میں نے پڑھا دیا ہوا ہے کہ وسائل الشیعہ میں چیپٹر بنے پڑے ہیں، جس میں ایک روایت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ گرائی تھی، اور اس کے بعد ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام سے ثابت ہے کہ کوئی قبر اونچی نہ کرو، حتیٰ کہ ایک امام کا کلیئر کول ہے، کلیئر کول. اور مفتی اسحاق صاحب بھی غالباً یہ بات کیا کرتے تھے کہ مذہب سنیت میں جتنی اونچی قبر کی گنجائش ہے شرن شیعوں میں ہے ہی نہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام جس توحید پر تھے اس پہ کوئی سنی نہیں گزرا، کوئی سنیوں کا امام اس توحید پر نہیں ہے. اور وہ اس پہ کلیئر لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ 4 انگلی میکسیمم میری قبر کرنا، اس سے اوپر نہ کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو امام الموحدین ہے ائمہ اہل بیت کرام. تو آج کے اہل تشیع نے جو سارا سسٹم کیا یہ کہاں سے لیا ہے؟ اور جب کوئی بات یہ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وہابی بھی وہ بات نہیں کر سکتے جس لیول کی توحید انہوں نے. وہ وسائل الشیعہ کا دکھاؤ نا، چیپٹر وغیرہ بتاؤ ہمیں. گھروں کو تصاویر سے سجانا. تصاویر کو چھوڑو، وہ قبر والی جو چیپٹر ہے وہ ہمیں بتاؤ، ایڈریس کیا ہے اس کی؟ نہیں وہ یہی ہے نا، اسی کے اندر ہے نا کہ امام نے فرمایا کہ 4 انگلی سے اوپر قبر نہیں جائز، میری نہ کرنا 4 انگلی سے اوپر قبر. کو ایڈریس بتاؤ نا بھائی، ریفرنس کہاں، کس صفحے کا ہے، کس جلد کا ہے؟ میں آپ کو میں کھول کے دیتا ہوں سر، تو پی ڈی ایف بنا کے بھیجا ہوا ہے، میں وہ بھی دیتا ہوں. آج میں نے سارے پی ڈی ایف اسی لیے کیے تھے. یہ آ گیا شیعہ حدیث گریوز کے نام سے میں نے سیو کیا، آپ کو بھیجا ہوا ہے. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں سر، یہ امام کا میں آپ کو بلکہ کول بھی بتا دیتا ہوں. اس میں تو خیر بہت حدیث دی ہوئی ہیں. یہ سر آ گئی، ایگزیکٹ الفاظ آ گئے ہیں. وَأَنْ علی بن ابراہیم ان ابیہ ان ابن ابی عمیر ان ایڈریس بتاؤ بھائی، ایڈریس بتاؤ، ہم کھول دیں گے کتاب. سر جی یہ اب وسائل الشیعہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ایگزیکٹ حدیث نمبر مجھے نہیں پتا چل اچھا رہا. پڑھو حدیث، پڑھ لو. میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. وَأَنْ علی بن ابراہیم ان ابیہ ان ابن ابی عمیر ان حماد بن عثمان ان ابی عبداللہ علیہ السلام. غالباً یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. آواز نہیں آ رہی بھائی، کٹ گئی آپ کی کال، شاید ان کی کال کٹ گئی ہے بھائی. جی اب آ رہی ہے علامہ صاحب؟ اب آ رہی ہے، ہاں بات کریں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ میری جو قبر ہے نا، جب میں فوت ہو جاؤں گا نا تو غسل دینے کے بعد میری قبر 4 انگلی سے عربی اوپر پڑھو بھائی، عربی پڑھو. یہ بتاتا ہوں نا، وہ اصل میں پھر اب آ رہی ہے آواز؟ آ رہی آواز؟ اچھا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. میں آپ کو اب وہ امام کے الفاظ بتا دیتا ہوں نا. ان ابی قال لذاتی یوما فی مرضہ اس انا مت فغسلنی وکفینی وکفنی، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ورفعوا قبری 4 اصابع ورشہ بالماء. Imam Jafar Sadiq who said, my father said to myself in day of illness when I die, bath me and shroud me and raise my grave by 4 fingers and sprinkle it with water. Shia source Wasailul Shia with an authentic change of narration. تو اس میں کہاں ہے کہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں اٹھانا؟ آپ تو کہہ رہے 4 انگلیوں سے زیادہ اٹھانا ممنوع ہے. تو اس میں حدیث کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے علی الحسن صاحب؟ جی علامہ صاحب آواز آ رہی سر؟ آواز آ رہی ہے. اس حدیث میں جو آپ نے پڑھا نا، اس میں یہ ہے کہ جب میری وفات ہو تو مجھے غسل دینا، مجھے کفن کر دینا، اور میرے قبر کو 4 انگلیوں اوپر کر لینا. 4 انگلیاں میرے قبر کو اوپر کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ اور میرے قبر پہ پانی چھڑک دینا. اس میں یہ نہیں ہے کہ 4 انگلیوں سے زیادہ نہ کرنا. آپ کا ادعا یہ تھا کہ 4 انگلیوں سے زیادہ ممنوع ہے. نہیں وہ تو دیگر حدیث تو بری پڑی ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، آپ حدیث دکھائیں تو ہم جواب دیں گے نا ابھی. اور اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ قبر کے اوپر آپ بنا نہیں بنا سکتے، اور کہ اگر قبر مثلا 4 انگلی سے زیادہ ہو گیا تو شرک ہو گیا نا. آپ کا ادعا تو یہ شرک ہے. شرک کیا؟ شرک کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو اللہ بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے کہہ دیا کہ شرک ہے بھائی. آپ نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا کہ شرک وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ائمہ اہل بیت کرام تھے نا، یہ تو اس چیز کے شدید مخالف تھے. وہ تو بالکل اپنا قبر کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں دیتے. سب بکواس بھائی. ہمارے روایات میں اتنی زیادہ، آپ فروع پہ بات کر رہے ہیں نا، اصول دین پہ تو بات نہیں کر رہے ہیں.
روایات ہماری بڑی پڑی ہیں، ہمارے کتنے کتاب ہے، کتاب المزار، زیارتوں کی کتابیں کہ قبور کی زیارت کرو تو ان کے زیارتیں کتنی، ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کس انداز میں وہاں پہ جا کے نماز پڑھو، کس انداز میں تقسیم کرو، صاحب قبر سے اس طرح خطاب کرو، اتنی زیادہ ہیں سبحان اللہ، اور کتنے متواتر اسانید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا تو انکار نہیں ہے نا سر، ہاں کیا اس کا تو انکار نہیں ہے نا. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی ہمارے مذہب میں جو مولوی صاحب آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اس بات کے بڑی مخالف، کس بات کے مخالف تھے؟ زیارتوں کے مخالف تھے؟ بالکل نہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ سسٹم ہے نا پورے کا پورا، جو پورا سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں، کیا سسٹم؟ شیعوں سے بڑھ کے سنیوں نے بنایا ہوا ہے. کیا سسٹم بنا ہوا ہے؟ مزارات، ہر یہی ہے. اونچی قبریں. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اونچی قبر بنانا حرام ہے. ایک شخص اپنے بچوں سے فرماتا ہے کہ میرے قبر کو 4 انگلیاں مجھے قبر اوپر کر دو، ٹھیک ہے نا، میرا قبر اوپر بنا لینا، ٹھیک ہے نا. اس کی آپ یہ اگر 4 سے زیادہ ہو گئے اس کی حرمت پہ دلالت نہیں کرتا. اور یہ قبر کو اونچا بنانا اور بات ہے. قبر مثلا ایک وجب ہے یا ایک ذراع ہے، قبر جو ہے آدھی میٹر اوپر کر دے کسی نے زمین سے، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ قبر کے اوپر بنا بنا دینا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اگر حرام ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کو گرا دو، پر ختم بات. نہیں، مولوی صاحب سے کہہ دو نا، جیسے البانی نے فتویٰ دیا تھا نا، البانی نے فتویٰ دیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف جو گنبد خضراء ہے وہ گرانا چاہیے. وہ البانی کا فتویٰ موجود ہے، سعودی حکومت پہ واجب ہے کہ یہ گرا دے. لیکن آپ سب سے پہلے وہ گرا دو، پھر شیعوں سے آگے بات کرو. ہاں جو قبور اونچی کی ہیں یا جو مزارات بنے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے کوئی بنائے ہیں کسی کے؟ بنانا اور بات ہے، حرمت اور بات ہے بھائی. مولا علی علیہ السلام پاکستان نہیں آیا تھا، پاکستان میں بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آنا حرام ہے. مفتی صاحب صاحب کہتے تھے کہ شیعت میں اس کی جڑ ہی نہیں ہے اس چیز کی. اہل بیت کرام کے دین میں یہ ممکن ہی نہیں تھا. کیا چیز ممکن نہیں ہے؟ اور مولوی صاحب بھائی، مولوی صاحب کو شیعہ مذہب کے بہت سرسری چیزیں معلوم ہیں. اس کے مطالعہ بہت کم ہے. اس کے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے باتوں سے پتہ، وہ جو چیزیں کوٹ کرتا ہے شیعہ مذہب کے خلاف نا، وہ ایسی باتیں عوام پسند باتیں کرتا ہے. آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے تو حدیث کوٹ کرو، ہم جواب دے دیں گے. مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، مولوی صاحب کو ہمارے لیے حجت ہے. نہیں، مولوی صاحب کو چھوڑیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اونچی قبریں گرائی ہیں نا، ابو بکر، عمر، عثمان نے تو گرائی ہی نہیں، وہ تو گرانے والے ہی مولا علی اور گرائی. حدیث پیش کرو نا، حدیث ایک ہی ہے، صرف ایک حدیث ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اونچی قبروں کو گراؤ، ٹھیک ہے نا. تو یہ کس زمانے کی بات ہے؟ اس زمانے میں مسلمانوں کے تو قبرستان تھے نہیں. اس زمانے میں جو قبریں ہوئے ہوں گے وہ بھی میرے خیال میں شیعہ کتب میں ہے یا نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، میرے خیال مخالفین کی کتاب میں ہے. دنیا میں تو یہ ثابت ہے، دنیا میں تو ثابت ہے. ہاں ان کے کتاب میں ہے کہ اونچی جو قبر ہے اس کو گرا دو. بھائی وہ مشرکین کے قبور تھے. مشرکین کی ثابت ہوتی سر. اس پہ انجینئر صاحب نے پوری ریسرچ بھائی کی. صبح سے شام تک تم آ جاؤ نا. میں سنیوں کی بات دیکھیں بھائی، ہم سب مان لیا قبول کر لیا علی علیہ السلام. تم ابو بکر عمر کی خلافت لے کے آؤ نا. جو اصل مسئلہ ہے اس کو تو تم چھوڑ دیا تم لوگوں نے، کبھی وضو پر، کبھی پیر دھونے پر، کبھی اس باتوں پر، وہ بھی روایات جس میں کھلا لکھا ہے کہ تقیہ پر ہے، ٹھیک ہے نا. اس روایات کو لے کے آ جاتے ہو کیونکہ تمہارے پاس مواد نہیں ہے. جو اصلی مسئلہ ہے، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت، ان چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور حدیث تو کوئی کوٹ نہیں کرتے، تم کہتے ہو کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شیعوں میں اس کے جڑ نہیں ہے. بھائی مولوی صاحب کا قول ہمارے پاس کوئی حجت نہیں ہے. شیعہ کتب اس بات سے بری پڑی ہیں کہ تم مزار پہ جاؤ، مزار میں اس طرح کرو، اس طرح اعمال بجا لاؤ، اس طرح مستحبات یہ ہیں. اور میں نے کہیں اس میں نہیں دیکھا کہ قبور کو تم تباہ کرو. مزار کا نہیں ذکر ہو. اماموں کو کیا پتا تھا ہمارے مزار بنائے جائیں گے؟ کیوں نہیں معلوم ان کو؟ وہ تو اس اور روایت میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا کو اللہ تعالیٰ نے تحت قبہ حسین علیہ السلام اس کو اجابت دعا کو تحت قبتی، اس کے قبے کے نیچے رکھ دیا. میں وہ حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں، رسول امام حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک کس دور میں بنا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کس دور میں بنا ہے، لیکن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے تربت میں شفا رکھا ہے اور استجابت دعا کو ان کے قبے کے نیچے رکھا ہے. نہیں تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں نا جی، کہ ان کی شخصیت پہ تو نعوذ باللہ کوئی جو اختلاف کرے وہ مسلمانوں میں ہوگا. گنبد کو بولتے ہیں، قبہ گنبد کو بولتے، ان کے گنبد کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے. یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیعہ کتب میں. گنبد تو تھا ہی نہیں اس وقت قبر ہی نہیں تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا قبر ہی نہیں تھا. وہ بعد میں قبر بنی امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام تو زندہ تھے اس وقت، رسول کو پتہ نہیں آگے آنے والے وقت کا. تو پھر کیا پتہ یہ راویوں نے گڑھی ہو بات. دیکھیں اگر ہمارے کتب سے تم استدلال کرتے ہو نا، ہمارے کتب میں یہ روایات موجود ہیں. اگر تم یہ احتمال دو کہ نا کہ راویوں نے گڑھی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے.
نہیں وہ تو سنی آپ سے زیادہ اس کام میں تیز ہوئے میں آپ نے تو پھر ایم ایل اے بیعت کے کیا، سنیوں نے تو ہر گلی محلے میں بنائے ہیں درباری دربار. وہ تو آپ کبھی پاکستان آئے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے. آپ لوگ انجینئر صاحب جو ہے نا، میں نے کہا نا کہ وہابیت کا بڑا پاکستان میں زور ہے. کچھ لوگ آپ لوگ وہابی بنے، ابھی وہابیت کا زور ہے کہ بھئی قبور کو، کہ وہ بھئی ہر چیز کو شرک، وہ محمد ابن عبد الوہاب ہر چیز میں اس کو شرک نظر آتا ہے. یہ بھی شرک، یہ بھی شرک، یہ بھی شرک. بالخصوص قبروں کے معاملے میں، قبرستان کے معاملے میں محمد ابن عبد الوہاب کی جتنی کتابیں ہیں اس قبر پہ کہ قبر شرک، قبر شرک، قبر شرک. اس کو اس کے سوا ایک بار ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب جو تھے، لگتا ہے ان کے والدہ نے ان کی پیدائش بھی قبرستان ہی میں کی تھی. ہر چیز میں وہ قبرستان کی ہر کتاب اس کا کھول دیں وہ اسی بات پہ آ جاتا ہے کہ شرک، قبرستان شرک، قبرستان شرک. ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ شرک ہے. اگر کوئی قبر کی پوجا کرے بالکل وہ مشرک ہے، قبر کی پوجا کرے. لیکن قبر بنایا جائے، قبر کو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے قبر سائے کے اندر، اس کے قبر پہ سایہ ہو، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. میں آپ کو دکھاؤں کہ ہماری کتب میں عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. روایت وہ کافی طویل ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. ہاں، روایت آپ کو دکھاتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا امام حسین علیہ السلام کے قبر کے متعلق. بلکہ میں پی ڈی ایف دکھاتا ہوں آپ کو، اصلی کتاب دکھاتا ہوں پی ڈی ایف کے بغیر. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو، کفایت الاثر، کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام. یہ چھپی ہے، بہرحال پبلشر یہ ہے، آپ کو نظر آئے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، باب ما جاء عن عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی روایت، صفحہ نمبر حدیث نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں. اچھا، روایت یہ ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، امام حسن علیہ السلام ان کے کندھے پہ تھے، امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں تھے. یلثمہما ویقبلہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر رہے تھے اور ان کو بوسہ دے رہے تھے اپنے نواسوں کو. ویقول، اور فرماتے اللہم والی من والاہ وعاد من عادہ، اللہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، دشمنی کر جو ان سے محبت کرے. پھر انہوں نے فرمایا اے ابن عباس کأنی بہ وقد خذبت شیبتہ من دمہ، ابن عباس مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ حسین جو میرا پوتا ہے، نواسا ہے، اس کی داڑھی اس کے اپنے خون سے لال ہو گئی ہے، اس کو خضاب ہو گئی ہے. فیدعو فلا یجاب، وہ پکار رہا ہے اور کوئی اس کو اجابت کرنے والا نہیں ہے. ویستنصر فلا ینصر، اور کہہ رہا ہے کہ نصرت کرو ہماری، کوئی اس کا نصرت کرنے والا نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ کون یہ کرے گا؟ فرمایا کہ شرار امتی، میرے امت کے جو بہت شریر لوگ ہیں. ما لہم لا انالہم اللہ شفاعتی، وہ کیسے برے لوگ ہیں، خدا ان کو میری شفاعت نصیب نہ کرے. پھر فرمایا یا ابن عباس، اے ابن عباس، من زارہ عارفا بحقہ، یا ابن عباس جو میرے نواسے حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس کے حق کو جان کر، عارف بحق ہو، اس پہ حق پہ ایمان رکھے، کتب اللہ له ثواب 1000 حجۃ و1000 عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دے گا. الا ومن زارہ فکأنما زارنی، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اس طرح ہے جیسے اس نے میری زیارت کیا. ومن زارنی فکأنما زار اللہ، اور جو میری زیارت کرتا ہے ایسا اس کی ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت کیا. وحق الزائر علی اللہ ان لا يعذبہ بالنار، اور زائر کا حق یہ ہے کہ اللہ کبھی اس کو جہنم نہیں دکھائے گا، جہنم میں کبھی عذاب نہیں کرے گا. الا وان الاجابۃ تحت قبتہ، یقین جانو ابن عباس کہ دعا کی اجابت ان کے گنبد کے نیچے ہے. امام حسین علیہ السلام کا گنبد ہوگا، ان کے گنبد کے نیچے دعا مستجاب ہوگی. والشفاء فی تربتہ، اور شفا ان کے تربت میں، ان کے خاک پا میں ہے. والائمہ من ولدہ، اور امام سب ان کے اولاد میں سے ہوں گے. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فکم الائمۃ بعدک، آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے؟ قال بعدد حواری عیسیٰ، انہوں نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری 12 حواری تھے ان کے عدد پر. واسباط موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے اسباط کے جو قبائل تھے. ونقباء بنی اسرائیل وجعلنا لهم 12 نقیبا، ان کے لیے 12 نقیب ہم نے بنائے تھے ان کی عدد پر. یا رسول اللہ فکم کانوا، میں نے عرض کیا کہ کتنے تھے یہ لوگ، حواری عیسیٰ، نقباء موسیٰ، یہ کتنے لوگ تھے؟ قال 12، فرمایا 12 تھے. والائمہ بعدی 12، اور امام میرے بعد 12 ہی ہوں گے. اولہم علی بن ابی طالب، سب سے پہلے علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس کے بعد میرے 2 نواسے حسن و حسین علیہ السلام. فَإِذَا انْقَضَى الْحُسَيْنُ، اور جب حسین دنیا سے چلے جائیں فَابْنُهُ عَلِيٌّ، پھر ان کے بیٹے علی سلام اللہ علیہ. فَإِذَا انْقَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ محمد، اور جب علی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں ان کے بیٹے محمد باقر علیہ السلام. فَإِذَا انْقَضَى محمد فَابْنُهُ جعفر، اور وہ جب دنیا سے چلے جائیں پھر ان کے بیٹے
جعفر الصادق علیہ السلام. فإذا قضى جعفر فابنه موسى. جعفر دنیا سے چلے جائیں پھر اس کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ علیہ السلام. فإذا قضى موسى فابنه علي. وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بیٹے امام علی الرضا علیہ السلام. اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے بیٹے فابنه محمد ابن علی جواد. اور وہ دنیا سے چلے جائیں محمد. فإذا انقضى محمد فابنه علي. ان کے بعد امام علی الہادی النقی 10ویں امام. فإذا انقضى علي فابنه الحسن. ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام. فإذا قضى الحسن فابنه الحجہ. جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا بیٹا حجت ہوگا. بھلے ابن عباس کہتا ہے قلت یا رسول اللہ اسامی لم اسمع بهن قط. یہ تو ایسے نام ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے نہیں سنی. قال یا ابن عباس هم الائمة بعدی. ابن عباس وہ میرے بعد میرے امام ہیں. وَإِن قُهِرُوا. اگرچہ کہ وہ ان پہ ظلم ہوگا وہ ہمیشہ ظلم میں رہیں گے. امناء معصومون نجباء اخیار. امین ہے معصوم ہے نجیب ہیں اخیار ہیں. یا ابن رسول اللہ یا ابن عباس. پھر اس کے بعد وہی ہے مزید فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. اس میں صریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجابت امام حسین علیہ السلام کے گنبد کے نیچے رکھا. اچھا آپ کے سوالات ختم ہو گئے علی الحسن صاحب؟ بس سر وہ آخری بات جو آپ نے بھی فرمائی تھی نا امامت کے حوالے سے اس سلسلے میں اپنی ایک آبزرویشن آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جی کہ ایک آپ کو کال آئی تھی اسماعیلی شخص کی اور آپ نے اس کو نا یعنی اس نے بات خیر ایسی کی کہ بہت ہی نامناسب اس نے کی. اس نے بہت بڑی بے ادبی کی ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان اقدس میں. بہت ہی غلیظ بات کی ہے. لیکن اس میں اب ایک آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اس کے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہنا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو. اب آپ نے بھی اس کا جو امام تھا اور میں یہ ذاتی طور پہ ایکسپیرینس میرا بڑا کم ہوا ہے لیکن ابھی حال ہی میں کچھ ہوا ہے کہ اسماعیلیوں سے میرا انٹریکشن بہت کم رہا ہے. وہی نہیں بلکہ لیکن میرا انٹریکشن ہوا ایک چند ایسے اسماعیلیوں سے جو بالکل جاہل تھے. شاید مجھ سے بھی بڑھ کے جاہل تھے. مجھ سے بھی زیادہ دنیا دار نان پریکٹسنگ تھے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچوں کہ وہ ہمارے سے اور آپ سے زیادہ اپنے امام کے جانثار ہیں. تو اس نے دیکھے کتنی بڑی بے ادبی کر دی ہے. اور اب میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا تھا. اس نے شروع کیا نا. میں نے اس کے امام کو تو کچھ نہیں کہا تھا. اس نے گالی دینا شروع کر دی نا. نہیں دوسرا جب آپ امام زید علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کی آپ نے امام زید شہید علیہ السلام کے بارے میں. زید ان کا امام اسماعیلیوں کا امام کہاں ہے؟ نہیں ان کا نہیں لیکن ویسے زیدیوں کا تو ہے اور ساری اہل سنت میں ان کی کیا کہا ان کے متعلق کیا کہا آپ نے کہا جی جن نے اپنا یہ جہاد کیا ہے اہل بیت کرام علیہ السلام کے دور میں ان کی آپ نے تکفیر کر دی. دیکھیں جن لوگوں نے امامت کا ادعا کیا ہے اور جن لوگوں نے قیام کیا جی ہاں امام علیہ السلام کے اذن کے بغیر وہ طاغوت ہیں. جی بالکل. یہ میں نہیں کہتا یہ حدیث کہتا ہے. میں کوئی گالی دینے کے چکر میں نہیں کر رہا کہ میں ان کو گالی دوں. یہ روایات بہت زیادہ ہیں. زیدیہ کے جو جتنے امام تھے بہت سارے ان کے اماموں تو پکڑے گئے پر بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی نا. زیدیہ کے بہت سارے امام تھے. ابن عباس ان کو پکڑ لیتے معاف کیجیے بنی عباس ان کو پکڑتے تو پھر وہ توبہ کر لیتے کہ بھائی معاف کر لو خلیفہ. وہ خلیفہ پھر معاف کرے پھر وہ آرام سے زندگی گزارتے تھے. تو ان کے امام کے تو بہت رنگیلے کردار ہیں ان کے. وہ سب علوی ہیں سادات میں سے ہیں. وہ بھائی امامت کے چکر میں اس زمانے میں خلافت جیسے ابھی بادشاہت ہے نا لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم بنے بادشاہ بنے. اس زمانے میں اس طرح بہت سارے لوگ تھے اسی ہوا میں تھے کہ کسی طرح ان کو بادشاہت ملے. مسلمانوں میں بادشاہت کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ آپ خلیفہ بنے. تو لیجیٹیمیسی کے لیے یہی کہتا ہے کہ ہم فرزند رسول ہیں کہ ہماری نصرت کرو. ہم اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں. ہم فرزند امام حسین علیہ السلام فرزند امام حسن علیہ السلام میں ہیں. امامت کا ادعا کرتے تھے نا. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ان لوگوں کی لعنت کیا. تو اس میں کوئی ہمارا تعارف نہیں ہے کہ ہم کسی کو گالی دینے کی فکر میں ہیں. نہیں ان کے دور میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دور میں کیا نصوص نہیں موجود تھی. چلو سنیوں کو تو چھوڑ ہی دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نصوص. جب ایک شخص خود وہ چاہتا ہے کہ میں امام. پہلی بات ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ تو نہیں تھے اور یہ لوگ خود فرزند امام بہت کم تھے. ان میں فرزند امام ان میں ایک تھا زید. اب یہ زید اس نے بھی امامت کا ادعا کیا یہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے امامت کے ادعا کیے اکثر وہ کسی امام کے بیٹے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک شخص دنیا میں رغبت حاصل کرنے کے لیے اس کو نص کا پتہ ہو یہ تو نہیں ہے کہ وہ غلط فہمی میں امامت کا ادعا کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے. سیاست دان جو ہوتے ہیں جو دنیا داری کے چکر میں جب جھوٹ بولتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ایک چیز اور کر دینا علامہ صاحب دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ اگر نص ہو ہمیں اور آپ کو کتنے نصوص معلوم ہیں. کتنے نصوص ہمیں اور آپ کو معلوم ہے. مثلا اگر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط فلم ہے نہ دیکھو. ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے اس کے باوجود ہم جا کے دیکھ لیتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے
کہ اگر ہمیں اور آپ کو نص معلوم ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا میں جتنا مسلمان یتیم کا مال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خون کرتے ہیں، ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے. یہ تو نہیں اگر نص معلوم ہے تو یہ نہیں کریں گے. نص بہت معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، نص کی پرواہ پر کرنے والا بہت کم ہے نا. جی ایک چیز کلیئر کر دیں کہ یہ جو افراد ہیں، حضرت زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نفس زکی ہیں، اس کے بعد ایک تہمت لگائی جاتی ہے ہمارے جو سارے سادات کے اکثریت کے جد امجد ہیں، جعفر، حضرت جعفر جن کو جعفر طواب بھی کہا جاتا ہے، جعفر زکی بھی کہا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ افراد جو آپ کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے، یا آپ کی حدیث میں کیا ملتا ہے کہ انہوں نے امامت منصوص من اللہ ہونے کا دعویٰ اپنے بارے میں کیا یا لیڈرشپ کا کیا؟ جعفر کے متعلق یہ ہے کہ امام حجت علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چچا جو ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کے متعلق خوش نہ کو، اس کو میرے متعلق، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے، اس کے اہل بیت جانتے ہیں، روز قیامت جانتا ہے، جو وہ کچھ کیا. میں نے اتنا دن نہیں دیکھا کہ اس نے امامت کا ادعا کیا ہو. جعفر نے امامت کا ادعا کیا ہو. جعفر نے میراث کا ادعا کیا تھا. اس کو اس کے بھائی دنیا سے گئے تھے، بھائی سے اس کو عرص تو نہیں ملتا تھا، صرف اسی عرص میں ملتا تھا کہ اس کا بھتیجا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ یہ مال مجھے ملنا چاہیے. اس نے قبضہ کرنے کے لیے شاید اس نے کچھ کیا تھا. بہرحال اس کے متعلق یہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے امام علیہ السلام کی جان بچانے کے لیے، تاکہ حکومت وقت کو تلاش نہ کرے، وہ جستجو نہ کریں کہ ان کا کوئی بیٹا ہے بھی نہیں، تاکہ ان کی زندگی خطرے میں نہ پڑے. تو اس کوشش کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی میں ہوں، میں ان کا کوئی بیٹا نہیں، میں ان کا وارث ہوں، تاکہ گورنمنٹ کی جانب سے ان کو میراث سب ان کو مل جائے. بلکہ وہ نہیں، بلکہ ان کے گورنمنٹ جو ہے ان کے بھتیجے کی تلاش نہ کریں، تاکہ ان کی جان بچ جائے. کیونکہ وہ مہدی ہیں اور وہ ایک دن قیام کریں گے، تو گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر یہ شخص زندہ رہے گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی. تو ان کو تلاش. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، یہ علماء کے کیا ہیں، علماء کے توجیحات ہیں، توجیح کی انہوں نے. بہرحال ان کی مذمت میں روایات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، تو ہم اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں. زید کے متعلق عرض یہ ہے کہ زید بڑا متقی آدمی تھا. زید بڑا، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کا فرزند تھا، امام حسین علیہ السلام کا پوتا، اور وہ بڑا روتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، عالم تھا. اور پھر اس کو غیرت تھا بڑا کہ میں نے بنی امیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو اس نے جہاد کی اجازت مانگی، لیکن امام علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی امام باقر علیہ السلام نے منع کیا، یہ کام نہ کرو. اور لوگ بھی ان کو اکساتے تھے، وہی کوفے والے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، ان کو خط لکھنا شروع کر دیا کہ بھئی آ جاؤ، یہ ہم تیار ہیں، ہم آپ سب کے فوجی ہیں تو آپ جہاد کریں، آپ ہمارا خلیفہ بن جائیں، ہم بنی امیہ کے خلاف جہاد کرتے ہیں. تو انہوں نے اجازت مانگی امام علیہ السلام سے، امام نے منع کیا کہ یہ ناکام نہ کرو، یہ تم نہ. انہوں نے سنی نہیں اپنی بھائی کی. تو چلا گیا ادھر کوفہ، لوگوں سے بیعت لیا، بنی امیہ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پر وہ بنی امیہ نے ان کو قتل کیا، اور پھر ان کے جنازے وہ دفن ہو گئے، جنازے کو قبر سے نکالا، سولی پہ لٹکایا، درخت سے لٹکایا کچھ عرصہ، پھر وہاں سے نکال کے ان کو بیچارے کو جلا دیا. یعنی بہت ظلم کیا ان پر. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ، وہ تھے نیک آدمی، لیکن اور مقصد بھی شاید ان کا صحیح تھا، لیکن انہوں نے جو کام کیا ہے وہ امام ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن ان سے غلطیاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ خود بھی تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جنگ کی اجازت، یہ تو کئی روایات میں ان کی جنگ کی اجازت نہیں دی. پر شیعوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ائمہ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے صحابی، تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا. ان کے ساتھی سب مخالفین تھے ہمارے، ابو بکر عمر کے ماننے والے تھے. اب کیا اس نے وہ تو کافی عرصے تک وہ لڑتا رہا، اس کی وہ جد و جہد تھی. اب اس نے اس درمیان میں امامت کا ادعا بھی کیا یا نہیں کیا، اب اللہ جانتا ہے. اس کا بیٹا جو یحییٰ تھا، وہ بھی بیچارہ بری طرح سے شہید ہو گیا افغانستان میں، اس کا مزار بھی وہیں پر ہے. اس نے بھی اپنا وصی جو بنایا تھا، اس نے زیدیوں کے امام جو عبداللہ ابن الحسن ہے اس کا بیٹے، اس کو بنایا تھا، وصی بنایا تھا. اب بعد میں تو ان لوگوں نے بالکل کلم کلا، زیدیوں نے کلم کلا امامت کا ادعا کیا. اب یحییٰ کہ ہم مہدی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ دیا ہے کہ میرا فرزند میرے اہل بیت سے آئے گا، اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا، وہ ہم ہیں. یہ کہا انہوں نے بالکل. وہ نفس زکیہ جس کو آپ نفس زکیہ بولتے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن الحسن، وہی تو تھا، ادعا کر رہا تھا کہ میں مہدی ہوں. اس کا باپ ساتھ تھا، عبداللہ ابن الحسن، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مہدی ہے. تو پھر یہ اب لیکن زید اور یحییٰ یہ ان کے متعلق میں نے نہیں دیکھا کہیں کہ انہوں نے امامت کا ادعا کیا ہو. اگر ہے بھی تو کوئی ایسے پوشیدہ روایات ہیں،
بہرحال یہ جو ہوتے ہیں یہ بہت نیک آدمی, بہت عابد, زاہد, نہایت ہی پاک, اور شاید مثلا ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ایسے امامت کے معاملے میں, یعنی اللہ جانتا ہے. لیکن بعد میں جو زیدیہ بنے نا, یہ بہت ہی اہل بیت علیہ السلام کو انہوں نے ستایا ہے, اور یہ خود بھی یعنی سادات ہیں, انہوں نے اماموں کو بڑا ستایا, بڑا تنگ کیا ہے ان لوگ. جی مزید کیا اماموں کو کیا کہتی ہے؟ قیدی بنا امام صادق علیہ السلام کا گھر جلا دیا. میرے سے بیعت کرو, میں خلیفہ ہوں. یہی نفس زکیہ جو ہے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن. نہیں تو امام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہوا ہے؟ امام نے بہت کہہ دیا کہ تم یہ کام نہ کرو, تم تباہ ہو جاؤ گے. سر وہ ایک الگ چیز ہے نا, مثلا وہ تم تو مہدی یہ نہیں نا ہو. جیسے یہ ہمارے روایات میں عبداللہ ابن الحسن ادعا کرتا تھا, عبداللہ کہ میرا بیٹا مہدی ہے. تو امام علیہ, میرے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ ان سے خود ڈائریکٹ کہہ دے کہ تم میں امام نہیں, میں امام ہوں. اس طرح میں نے نہیں دیکھا ہے, ہو سکتا کہا ہو, لیکن اس طرح کے اپنے شیعوں کو کہتے تھے, اپنے شیعوں کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں, یہ امام نہیں ہے, ان کو امامت کا پتہ بھی نہیں ہے. جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے نا کہ امامت جو اہل سنت کا بھی ایک کنسیپٹ ہے نا, مثلا امام حسین علیہ السلام کو جو شخص امام نہ مانے اس سے بڑا خبیث اور لعنتی شخص کون ہو سکتا ہے. لیکن امامت اہل سنت کہتے ہیں جی وہ علم کے امام ہیں, اور اس کے امام ہے بہادری کے امام ہے, شجاعت کے امام ہے, پرہیزگاری کے امام ہیں, لیکن اللہ پاک نے کوئی باقاعدہ عہدہ نہیں بنایا ہوا. یہ کنسیپٹ ہے. تو کیا یہ بھی ازراج جو زیدی تھے, یہ جب کہتے تھے میں امام ہوں, حضرت امام زید کہتے تھے, یہ اس کنسیپٹ میں کہتے تھے بھی میں اب لیڈر ہوں, میری فوج میں شامل ہو جاؤ, یا کہتے تھے کہ جس طرح نبی ہوتا ہے اس طرح اللہ نے مجھے بنا دیا؟ زید کا مجھے نہیں معلوم, زید کے متعلق مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا ادعا کیا, اس کے روایات مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا ہے کہ کیا ہو, اللہ عالم. لیکن محمد ابن عبداللہ ابن الحسن وہ تو ادعا کر رہا تھا کہ میں مہدی ہوں, وہ ادعا کر میں امام مہدی میں ہوں, کہ وہی شخص جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے, یہ ہم ہیں. اس کا باپ بھی یہی کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے نا. اور بقیہ ان کے جو امام تھے وہ کہتے تھے, وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی منصوص کوئی نہیں ہے, جو بھی شخص اہل بیت میں سے ہے وہ بس اس کی شرط یہ ہے کہ قیام کرے, تلوار اٹھائے اور ظلم کے خلاف جہاد کرے, حکومت بنائے, وہ امام ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا, وہ یہ کہتے تھے لوگوں. اگر وہ یہ کہتے تھے کہ منسوخ ہے تو پر ان کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی نا. وہ اپنی امامت ثابت کرنے کے لیے وہی کہتے تھے کہ امام کوئی منسوخ نہیں ہوتا, بس جو جہاد کرے مجتہد ہو, علم ہے, جہاد کرے ظلم کے خلاف, لیکن شرط یہ ہے کہ فاطمی علوی ہو, اہل بیت علیہ السلام میں سے ہو, تو وہ امام بن جاتا. بہت مہربانی آپ کی علی الحسن صاحب, بہت لمبی بات ہو گئی آپ سے. جزاک اللہ سر, خدا آپ کو عزت دے, بہت مہربانی, بہت شکریہ وقت دینے کا جی, بہت مہربانی, بہت مہربانی. خدا السلام.